السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ ریڈرز، آج ہم لوگ ریڈ کرنے والے ہیں ایپیسوڈ نمبر 55۔ تو چلیں ٹائم بالکل بھی ویسٹ نہیں کرتے اور سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو میں پنکھا چلنے کی آواز آ رہی ہوگی، تو آپ لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گی۔ میں جانتی ہوں موسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہو گیا اور بہت مزیدار ہو گیا، اور رات تو اتنی ٹھنڈی اور مزیدار ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ جب کبھی کبھی کام کرتا ہے تو بھی گرمی لگتی ہے۔ تو بھئی ایسی کچھ سچویشن میری بھی ہے، تو اس وجہ سے میں نے پنکھا چلایا اور آپ لوگوں کو یہ پنکھے کی آواز برداشت کرنا پڑے گی۔ تو چلیں ریڈ کرتے ہیں ناول کو۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ نمبر 55، اور تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹ سٹارٹ۔ چلیں بھائی، ہماری ویڈیو چل رہی ہے۔ ریحام اس وقت اپنے پیچ رنگ کے لہنگے کو پورے بیڈ پر پھیلائے چہرے پر جالی دار دوپٹہ ڈالے رافع خان کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے لہنگے سمیت اپنی پوزیشن سیٹ کرتی بیٹھی تھی جب رافع خان کمرے میں داخل ہوتا ریحام کے سامنے بیڈ پر بیٹھا اور آہستہ سے اس کے گھونگھٹ کو چہرے سے ہٹاتے گہری مسکراہٹ لیے بولا، شکر الحمدللہ، میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ میری زندگی میں ایسا وقت آ ہی گیا ہے جب تم محرم بن کے میرے دل کے ساتھ ساتھ میرے کمرے میں بھی پورے حق اور استحقاق سے براجمان ہو۔ اس لمحے کا میں نے بہت شدت سے انتظار کیا ریحا۔ وہ ریحام کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوتا بولا، تمہیں پتہ ہے جب میرا رشتہ تم سے طے پایا تو مجھے بتایا گیا کہ میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ خان صاحب نے اس جگہ زبان دے دی ہے اور انکار کی گنجائش نہیں۔ اور تمہیں تو پتہ ہے ریحا، پٹھان اپنی زبان کا کتنا پکا ہوتا ہے کہ وہ گردن کٹوانا پسند کرتا ہے لیکن زبان سے پھرنا نہیں۔ مجھے جب خان صاحب نے یہ بتایا کہ وہ میرا رشتہ طے کر چکے ہیں تو مجھے اپنی محبت سے افضل ان کی عزت لگی، اسی لیے میں نے تم سے دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ تم سے دستبرداری میرے نزدیک گردن کٹوانے کے مترادف تھا۔ ریحا، تمہیں پتہ ہے جب مجھے خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ میرا رشتہ کہیں اور طے کر چکے ہیں تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم سے روح کو کھینچ لیا ہو کسی نے، اور مجھے یہ حکم دیا ہو کہ مجھے زندہ رہنا ہے لیکن بغیر سانسوں اور روح کے۔ میں نے اس وقت خان صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں سانسوں کے بغیر تو رہ سکتا ہوں لیکن ان کی عزت کو پیروں تلے روند کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے اپنے بابا سے عہد کیا اور میں اس عہد کو بالکل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن ان سے وعدہ کرتے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی لمحہ بہ لمحہ نہایت اذیت سے میرے اندر سے ایک ایک سانس کو کھینچ کر باہر نکالتا میرے وجود کو مردہ کر رہا ہو۔ عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے کہیں بھی سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ موت کسے کہتے ہیں، لیکن تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کرتے مجھے ایسا لگا کہ میں اپنی موت سے مل رہا ہوں اور 2 سیکنڈ میں زمین بوس ہو جاؤں گا، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ریحا، میں نے اپنے دلی سکون کے لیے نفل ادا کیے اور اللہ سے دعا کی کہ اگر میری محبت آپ کو خفت زدہ اور جھوٹی لگی ہے تو بے شک مجھے تمہارا ساتھ نہ ملے، لیکن اگر میری محبت سچی ہے تو وہ مجھے تم سے نواز دے۔ اگر تم سے شادی ناممکن ہے تو مجھے صبر عطا کرے، اور اگر ممکن ہو تو مجھے تم سے نواز دے، اس طرح کہ مجھے تم بھی مل جاؤ اور میرے والد کی زبان کا پاس بھی رہ جائے۔ اور دیکھو، آج تم میری دعا کی قبولیت بن کر میرے سامنے اس وقت میرے کمرے میں پورے حق کے ساتھ موجود ہو۔ تمہارا ساتھ ملنے پر میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، اسی لیے آج میں اپنی زندگی کی شروعات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم بھی میری امامت میں اس رب کا شکر ادا کرنا پسند کرو گی جس نے آج ہماری محبت کی طلب کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک محرم رشتے میں جوڑتے ہر کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچایا ہے؟ ریحام خاموشی سے سر جھکائے رافع کی ایک ایک بات کو اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہر لفظ پر بے ساختہ ایمان لانے کو دل کر رہا تھا، اور وہ ایمان لا بھی رہی تھی اس کی سچی محبت پر، لیکن رافع کی بات پر ریحام نے نم آنکھوں کو اٹھاتے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے رافع اس کی آنکھوں پر جھکتے اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں کی مہک سے مہکانے لگا۔ نہیں میری جان، آج یہ آنسو نہیں، آج تو ہمیں اس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جس نے ہمیں اتنے خوبصورت اور پاک دن سے نواز کے پاک بندھن میں باندھا ہے۔
ریحام آج پہلی بار رافع کے چہرے کو غور سے دیکھتی۔ اس کے لفظوں میں محبت کی تڑپ شدت کے ساتھ اس کی دعاؤں پر یقین کے بعد کی قبولیت اور محبت مل جانے کے بعد کی سرشاری کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران تھی اپنے ہم سفر کو اپنے سامنے دیکھ کر، جو نمازوں کے بعد دعاؤں میں بھی اس کو مانگتا رہا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ کی خواہش کی، لیکن حلال طریقے سے، اور آج محبت کا اقرار بھی محرم رشتے کے بعد کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ پہلے بھی کر سکتا تھا، وہ اس کا کزن تھا، لیکن اس نے اپنی محبت کو غلط طریقے کی بجائے عبادتوں سے حاصل کیا تھا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کے محرم سے نوازے گا۔ اس نے تو آج تک یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ رافع اس قدر محبت کرتا ہوگا، اس سے اتنا چاہنے والا شخص ملے گا۔ ریحام کو اپنی طرف دیکھتے پا کر رافع مسکراتا اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے چھو کر اٹھنے لگا۔ جب ریحام نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا، کیا میں ایک سوال کر سکتی ہوں آپ سے؟ اس کے بعد مل کر اللہ تعالیٰ سے اس کی ان کرم نوازیوں کا شکر ادا کریں گے جو اس نے آج کے دن ہم پر کی ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے رافع کو دیکھتی بولی، سن رہا ہوں میری جان، بولو، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں۔ تم تو میری آتی جاتی سانسوں پر قابض ہو، میں تو سارا ہی تمہارا ہوں، پھر اجازت کس چیز کی؟ وہ اس کی پلکوں سے گرنے والے آنسو کو اپنے لبوں سے سمیٹتا اس کو اپنے روبرو کھڑا کرتا بولا، رافع، آپ جس طرح نور سے بات کرتے تھے، جس طرح کی آپ کی اس کے ساتھ بانڈنگ تھی، مجھے تو لگتا تھا کہ آپ خالے نور سے محبت۔ ابھی وہ بول رہی تھی جب وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر بولا، اپنی زبان سے ایسا کوئی بھی غلط لفظ نہ نکالنا جن کی بھرپائی مشکل ہو۔ ہاں، میں نور سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ میری گڑیا ہے، بالکل چھوٹی سی، لیکن میری اور اس کی محبت عقیدت کی ہے، جبکہ تم تو میری سانسوں میں بستی ہو۔ اگر وہ زندگی ہے میری، تو تم میرے جینے کی وجہ، میری روح کا بننے والا حصہ، میرے سانسوں کی خود مختاری صرف تمہارے پاس ہے میری جان۔ لیکن حالے نور آپ کی بہن ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا؟ آپ کو پتہ ہے، ہم سب یہی سمجھتے تھے کہ آپ حالے نور کو کسی اور طرح کا پسند کرتے ہیں، لیکن جب نکاح کے وقت حالے نور کی ولدیت عبدالکریم ماموں کے نام کی بجائے عبدالمنان ماموں کے نام لگایا گیا تو ہم سب شاکڈ رہ گئے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، اگر وہ آپ کی بہن ہے تو چھوٹے ماموں کے گھر کیا کر رہی ہے؟ نور کی پیدائش کے وقت ماما کا 7واں ماہ تھا جب ایک دن ماما چکر آنے پر سیڑھیوں سے گر گئی۔ سر پر کافی گہری چوٹیں آئیں۔ حالے کی پیدائش تو ہو گئی، لیکن ماما 5 سال تک کوما میں رہی۔ مجھے تو بابا اور سب نے مل کر سنبھال لیا، لیکن نور کو زیحہ چاچی نے سنبھالا۔ جب ماما کو ہوش آیا تو چچی نے حالے نور کو ماما کے حوالے کیا۔ حالے نور چچی کو اپنی ماں سمجھتی تھی، کیونکہ وہ 5 سال تک زیحہ چچی کی خوشبو میں بڑی ہوئی تھی، اس لیے ماما کے پاس 2 دن رہنے کی وجہ سے ہی وہ کافی بیمار ہو گئی، اور اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ زیحہ چچی کے پاس جائے گی۔ پری میچور ڈیلیوری کی وجہ سے نور نے پہلے بھی بیماری کو اچھا خاصا فیس کیا تھا۔ اگر وہ مزید بیمار رہتی تو اس کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے جب سب نے دیکھا کہ نور کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا، اس کی طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، تو نور کی ضد کو دیکھتے ہوئے نور کو زیحہ چچی کے حوالے کیا، اور وہ ان کے پاس جاتے ہی 2 دن میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ ماما کے لیے کافی مشکل تھا یہ فیصلہ لینا، جو بھی تھا نور کافی عرصہ ماما کے وجود کا حصہ رہی تھی، لیکن بابا کے اٹل فیصلے اور سمجھانے پر وہ حالے نور کو زیحہ چچی کے سپرد کر گئی، کیونکہ ماما کو بھی اپنی خوشی سے زیادہ نور کی زندگی عزیز تھی۔
نور کو زیحہ چچی کے سپرد کرتے بابا نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ نور کے بارے میں کسی کو بھی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ وہ میری بہن کی بجائے زیحہ چچی کی بیٹی ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے نور کو کسی بھی طرح کا اسٹریس لینے سے منع کیا تھا، اور اگر یہ بات باہر آتی تو لوگ اس کو تنگ کرتے، جو اس کے اسٹریس لینے کی وجہ بنتی۔ اس کا اسٹریس لینا اس کی جان کے لیے خطرہ تھا، کیونکہ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ماما کے ساتھ ساتھ نور کو بھی سر پر چوٹ آئی تھی، جو وقت رہتے ٹھیک تو ہو گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہمیں اس کو ساری زندگی کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں لینے دینی، نہیں تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس معاملے میں ڈاکٹر شاید ہمارا دوبارہ ساتھ نہ دے سکے۔ اسی لیے حال نور کو بھی کچھ عرصہ پہلے ہی پتہ لگا ہے کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ سب نے اس کے بڑے ہونے کا انتظار کیا تھا کہ وہ یہ خبر سنتے کسی قسم کی کوئی ٹینشن یا پریشانی کو اپنے سر پر سوار کرتے اپنی جان کا نقصان نہ کر بیٹھے، کیونکہ اسے سچائی بتانا اس کا حق تھا، اور جب اسے ہمارے بہن بھائی کے رشتے کے بارے میں پتہ لگا تو وہ تم سب کزنس سے نزدیک ہونے کی بجائے میرے نزدیک ہوتی گئی، کیونکہ وہ میرا اور اپنا رشتہ جان گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جو بات وہ مجھ سے شیئر کر سکتی ہے وہ کسی بھی غیر محرم یا اپنی کزن سے شیئر نہیں کر سکتی، اور میں بھی اس کی کیفیت کو سمجھتے اس کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا کہ وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی تھی، اور کسی کو بھی میرے ساتھ اپنی طرح شیئر کر کے راضی نہیں تھی۔ نکاح نامے پر بھی اسی لیے چاچو کی بجائے خان صاحب کا نام درج کروایا گیا، کیونکہ ہم نے نکاح سے پہلے عالم سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن میں حکم ہے کہ بچے سے اس کی شناخت نہیں لینی چاہیے۔ بچے نے پرورش جہاں مرضی پائی ہو، لیکن نکاح کے وقت اور جہاں جہاں اس کی ولدیت بولی جائے وہ اس کے باپ کا نام درج کروانا ضروری ہے۔ وہاں اس کے باپ کا نام درج کروانا ضروری ہے، کیونکہ اسلام ایک بچے سے اس کی شناخت کو چھیننے کا حق نہیں دیتا۔ بس اسی وجہ سے نور کے نکاح کے وقت جس کو نہیں پتہ تھا اس کو بھی پتہ لگ چکا تھا کہ چاچو کی بجائے خان صاحب اس کے بابا ہیں۔ اور کوئی سوال جو میری جان کو پریشان کر رہا ہو؟ وہ اپنی بات کو مکمل کرتے اس کی گال چوم کر بولا، جبکہ ریحام جو اس کی بات کو انتہائی غور سے سن رہی تھی اس کے لمس پر بھوکلاتی ایک دم نفی میں گردن ہلا گئی، جبکہ رافع اس کے ایک دم بوکھلانے پر جاندار مسکراہٹ سے ہنستا اس کا ہاتھ پکڑ کر چینجنگ روم کی جانب بڑھا تاکہ ریحام کپڑے تبدیل کرتی پرسکون ہو کر نفل کی ادائیگی کر سکے۔ رافع نے کپڑے چینج کرنے میں ریحام کی مدد کی اور خود بھی چینج کرتے دونوں وضو کی نیت باندھے نفل ادا کر رہے تھے۔ سلام کے بعد رافع نے ریحام کو اپنے جائے نماز پر آنے کا اشارہ کیا تو ریحام اپنا جائے نماز سمیٹتی رافع کے جائے نماز پر آ کر بیٹھی، جہاں رافع نے اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ رافع نے ریحام کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے دعا مانگی اور آمین کہتے ریحام کے آمین کہنے پر جائے نماز سمیٹتا ریحام کو لیے بیڈ کی جانب بڑھا۔ اس کے چہرے کے گرد لپٹے نماز کے سٹائل میں دوپٹے کی گرہ کھول کر اس کو ایک سائڈ پر لیٹاتا اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے پوچھنے لگا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہاری روح تک سفر کرتے تمہیں اپنی شدت اور تمہارے فاصلے پر رہنے سے جس اذیت اور کرب سے گزرا ہوں اب سکون حاصل کر کے تمہیں اپنے عشق سے واقف کرا سکوں؟ رافع ریحام کے ساتھ بیڈ پر لیٹتا اس کے اوپر جھک کر اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے معطر کرتا بولا، لیکن ریحام کے مسلسل خاموش رہنے اور کوئی جواب نہ دینے پر وہ مسکراتا پیچھے ہٹ گیا۔ کوئی مسئلہ نہیں جانے عشق، میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہارے جسم سے نہیں، اور میں تمہاری روح تک رسائی چاہتا ہوں نہ کہ جسم تک۔ میری محبت میں نہ تو کل ہوس تھی اور نہ ہی میری محبت آج ہوس کی محتاج ہے، اس لیے جب تک تم خود اپنی دلی آمادگی سے رضامندی ظاہر نہیں کرو گی تب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ اس کے ماتھے کو شدت سے چومتا پیچھے ہٹتا بولا، جب ریحام رافع کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتی ایک بازو اس کے پیٹ سے گزارتی اس کے چوڑے کندھے پر پیچھے سے اپنے حصار میں لیتی ایک بازو اس کے پیٹ سے گزار کر اس کے چوڑے کندھے پر رکھتی اپنا سر اس کی پشت پر ٹکا گئی۔ رافع ریحام کی طرف سے دی جانے والی اتنی خوبصورت رضامندی سے جان تک سرشار ہوتا اس کو اپنے آپ میں سماتا بولا، مجھے تب بھی محبت تھی، مجھے اب بھی محبت ہے، تیرے قدموں کی آہٹ سے، تیری ہر ایک مسکراہٹ سے،
تیری باتوں کی خوشبو سے، تیری آنکھوں کے جادو سے مجھے تب بھی محبت تھی، مجھے اب بھی محبت ہے۔ تیری راہوں میں رکنے سے، تیری پلکوں کے جھکنے سے، تیری جا بجا شکایت سے، تیری ہر ایک عادت سے مجھے تب بھی محبت تھی، مجھے اب بھی محبت ہے۔ وہ ریحام کی آنکھوں کو چومتا بولا، اور ریحام کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اس کے لبوں پر جھکتا، اس کو لمحہ بلمحہ اپنی حصار میں قید کرنے لگا، جبکہ ریحام رافع کے سینے میں منہ چھپاتی اسی سے بچنے کی کوشش میں تھی۔ رافع نے مسکراتے اسی اپنے باہوں میں کسی متاع جان کی طرح سمیٹا، اس کے پور پور کو اپنے لبوں سے معطر کرتا اپنی دیوانگی سے روشناس کروانے لگا۔ ان کی اس حلال محبت پر آج چاند اور تارے بھی خوشی سے سرشار تھے، اور گواہ بھی کہ اس شخص نے اپنی محبت کو ہوس میں تبدیل نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی محبت کو قبول کیا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ نمبر 55۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگ تھوڑی سی شرم کر کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں گے، اور انشاءاللہ کل ملیں گے ایپیسوڈ نمبر 56 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔